ملک میں ایک سیاسی جماعت جس کو تحریک انتشار بھی ہم کہتے ہیں، جب آپ دہشت گردوں کو لا کے بسائیں، آپ کو سیاسی جماعت کہلوانے کا حق نہیں ہے. آپ ایک دہشت گرد جماعت ہے، اور ایک جماعت جو کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے اس کو انشاءاللہ تعالی اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے، منطقی انجام تک پہنچائیں گے. بانی پی ٹی آئی کا بیان موجود ہے. انہوں نے دہشت گردوں کو لا کر ملک میں بسایا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ مظلومیت کے پرچار سے کوئی ریلیف ملے گا. پی ٹی آئی کی کوشش تھی بنو واقع کا الزام فوج پر لگ جائے. بنو واقع میں پی ٹی آئی ملوث ہے. آپ اس کی خود ہی انکوائری کیسے کروا سکتے ہیں؟ کے پی حکومت واقع پر پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے. مسترد شدہ سیاسی ڈرامے باز بنو واقعے پر سیاست کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر قائم کمیشن جلد انکوائری رپورٹ جمع کرائے گا. بیرسٹر سیف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنو کی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں. سماجی عمائدین انتظامیہ پر مشتمل کمیٹی علاقے میں دیر پا قیام امن کو یقینی بنائے گی. خیبر پختونخوا دہشت گردی سے پہلے ہی متاثر ہے، کسی بھی بڑے سانحے کا متحمل نہیں ہو سکتا. تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آئندہ جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان. اسد کیسر کہتے ہیں ہمارے کارکنان اور سوشل میڈیا سے وابستہ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. ارکان قومی اسمبلی کو بڑی بڑی آفرز ہو رہی ہیں. ہمارے ارکان کو دباؤ میں لا کر وفاداریاں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مولانا صاحب ایک سیاسی شخصیت ہیں، چن چن کے وہ بدلے لے رہے ہیں. ان کی ایک سیاسی جیت میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ صد کیسر ان کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں. مال غنیمت جو مولانا فضل الرحمان سے لوٹا گیا وہ تو پی ٹی آئی میں تقسیم کی گئی. گور صاحب نے جو ان کے ابھی چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہماری کوئی ایسی بات چیت مولانا فضل الرحمان صاحب سے نہیں ہوئی. مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی سے چن چن کر انتقام لے رہے ہیں. بیرسٹر گوہر جے یو آئی اور پی ٹی آئی مذاکرات سے منحرف ہو گئے. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں لاقانونیت عروج پر ہے. امن و امان کی صورتحال پر صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے. صوبائی حکومت اپنے ممبران کو صوبے کی صورتحال پر آگاہی دینے میں ناکام ہے. ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا. وزیر اعلیٰ اپنی پارٹی کے 10 سالہ دور کی کارکردگی پر مجھ سے مناظرہ کر لیں. حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ وہ کرے جس کی اپنی کوئی عزت ہو. سو کالڈ منصف نے سازش کر کے پی کے ایل آئی کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی. پی کے ایل آئی کے بورڈ کو کس طرح اس زمانے کی حکومت نے تباہ کیا، لیکن آج الحمدللہ وہاں پر اب ہزاروں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں. نام نہاد منصف نے سازش کر کے پی کے ایل آئی کو تباہ کرنے کی کوشش کی. اس وقت کی حکومت نے بھی پی کے ایل آئی کے بورڈ کو تباہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا جناح میڈیکل کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب. کا علاج اور عام آدمی کی خوشحالی پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. 2011 میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. 6 ماہ میں اندھیرے ختم کرنے کی بات پر مذاق اڑایا گیا. سب نے دیکھا 2014 سے 18 کے دوران لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. جناح میڈیکل سینٹر میں غریب کا مفت علاج ہوگا. صاحب حیثیت افراد کو اپنے علاج کے اخراجات برداشت کرنا ہوں گے. 52% آئی پی پیز حکومت جبکہ 28% نجی شعبے کی ملکیت ہے. کرپٹ ٹھیکیداروں کی وجہ سے ہمیں فی یونٹ بجلی 60 روپے میں بیچی جا رہی ہے. ملک بچانے کے لیے 40 خاندانوں کے ساتھ کیے گئے ان معاہدوں کے خلاف سب کو اٹھنا چاہیے. سابق وزیر گوہر اعجاز کہتے ہیں حکومت بعض پلانٹ سے بجلی 750 روپے فی یونٹ خرید رہی ہے. کول پاور پلانٹ سے اوسطاً 200 روپے یونٹ کے حساب سے بجلی خریدی جا رہی ہے. کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا گیا. فنی خرابی کے نام پر بجلی کی طویل بندش معمول بن گیا. شدید گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا جینا دشوار کر دیا گیا. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں بجلی چوری نہ کرنے والے بھی لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں. لوڈ شیڈنگ پر نیپرا کے الیکٹرک پر جرمانہ بھی کر چکی ہے لیکن کئی کو پرواہ نہیں. شہریوں کا کہنا ہے وقت پر بل ادا کرتے ہیں پھر بھی لوڈ شیڈنگ کر کے ہم پر اتنا ظلم کیوں کیا جاتا ہے. ایم کیو ایم کا کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر تشویش کا اظہار. جرمن شہر فرینکفرٹ میں افغان شہریوں کا پاکستانی قونصل خانے پر دھاوا. 8 سے 10 افراد کے اندر گھسنے کی کوشش پتھراؤ کیا. پولیس نے 2 کو حراست میں لے لیا. پاکستانی سفارتی حکام نے جرمن وزارت خارجہ کے سامنے معاملہ اٹھایا.
جرمن حکام کی پاکستانی سفارتی حکام کو تحقیقات کی یقین دہانی. پاکستانی سفارت خانے کا کہنا ہے شرپسندوں کو قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. جرمن حکام سے رابطے میں ہیں. پاکستانیوں سے پرامن رہنے کی اپیل ہے. پاکستان نے کاؤنسلیٹ میں توڑ پھوڑ کی مذمت کر دی. دفتر خارجہ نے بیان میں کہا فرینکفرٹ میں پاکستانی کونسل خانے کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا. جرمنی سفارتی مشن اور عملے کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے. واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کریں. سیکیورٹی میں خامی کے ذمہ دار افراد سے جواب طلبی کی جائے. طلبہ کی جدوجہد رنگ لائی. بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے ملازمتوں میں کوٹے پر ہائی کورٹ کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے دیا. سرکاری ملازمتوں میں 93% بھرتیاں میرٹ پر ہوں گی. 71 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کی اولادوں کو سرکاری ملازمتوں میں کوٹا 30% سے کم کر کے 5% کر دیا گیا. بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. کوٹے پر بھرتی سے متعلق ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد روک دیا. سپریم کورٹ نے کہا سول سروس کی 5% ملازمتیں جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں کے بچوں کے لیے برقرار رہیں گی. خواتین، معذور، اقلیتوں اور تیسرے جنس کے لیے 2% کوٹا مختص رہے گا. حکومت چاہے تو کوٹے کی شرح میں اضافہ یا کمی کر سکتی ہے. عدالت نے حکومت کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا بھی کہہ دیا. گیم 115 ہے اس وقت پی ٹی آئی کو. ریزرو سیٹس کے بعد 4-5 سیٹیں میں جے یو آئی کی ہیں. آپ کو 40 سیٹیں اور چاہیے ٹو ٹرن دا ٹیبل. یہاں 55 سیٹیں جو ہیں وہ کھل رہی ہیں. ود ان 45 days ٹیبلز کین بی ٹرن. 2018 کا الیکشن ریگڈ نہیں تھا. 2018 کا الیکشن مینجڈ. 55 حلقے کھلنے جا رہے ہیں. 45 دنوں میں نمبر گیم چینج ہو جائے گا. سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری کا بڑا دعویٰ. کہتے ہیں نون لیگ نے فیض حمید کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر لگوایا. 2018 کا الیکشن دھاندلی زدہ نہیں مینج تھا. بولے قمر باجوہ نے ایک توسیع پی ٹی آئی سے لی، دوسری نون لیگ سے لینا چاہتے تھے. 2019 میں جب نواز شریف کو باہر بھیجا گیا تو مجھے لگا دوسری طرف کام شروع ہو گیا ہے. سارے مسائل کا حل گرینڈ ڈائیلاگ ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے، ان سے بات کرنی پڑے گی. ایک سوال کے جواب میں کہا میں نے جاتے ہی پاؤں پکڑ لی اور معافی مانگ لیے، اس لیے پریس کانفرنس نہیں کرنی پڑی. پی ٹی آئی کا چیف الیکشن کمشنر 4 ممبران کے خلاف کل ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے علی ظفر کو الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل سے چیف الیکشن کمشنر 4 ممبران کو ہٹانے کا مطالبہ کیا جائے گا. انتخابی نشان بلہ چھیننے، لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے، انتخابات مقررہ وقت پر نہ کرائے جانے کو جواز بنایا جائے گا. ریفرنس میں مخصوص نشستوں کے عدالتی فیصلے کے کچھ نکات بھی شامل کیے جائیں گے. آصف کرمانی نے مسلم لیگ نون کو خیر باد کہہ دیا. کہا عوام مہنگائی اور بجلی کے بھاری بلوں سے مر رہے ہیں. خوش آمدی ٹولہ سب اچھا کی گردان کر رہا ہے. نواز شریف صاحب سب اچھا نہیں ہے. تفصیلی بیان جلد جاری کروں گا. سابق وفاقی وزیر شفقت محمود کا سیاست چھوڑنے کا اعلان. کہتے ہیں فیصلہ کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں کیا، اس کا تعلق وقت اور عمر کے تقاضے سے ہے. کسی اور سیاسی جماعت میں جانے کا ارادہ نہیں. بقیہ عمر تحریر و تدریس کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں. بانی پی ٹی آئی کا مشکور ہوں جنہوں نے خدمت کا موقع دیا. اطمینان ہے تمام تر ذمہ داریاں ایمانداری سے سر انجام دی. ملک کی خدمت کا جذبہ تا حیات رہے گا. میرے ذاتی خیال میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو 9 مئی یا کسی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی میں ہیں، ان کے خلاف کیسز چلائیں، ان کو سزائیں دیں. اور وہ لوگ جو محب وطن ہیں اور پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس طریقے سے بین کرنا مناسب نہیں ہے. پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ نون لیگ کا ہے. پیپلز پارٹی سے مشورہ نہیں کیا گیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں پیپلز پارٹی معاملے کو پارٹی اجلاس اور سی سی میں لے کر جائے گی. میری رائے میں پی ٹی آئی کو 2 حصوں میں رکھ کر سوچیں. ایک وہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں انہیں سزائیں دیں، لیکن جو محب وطن ہیں ان کے خلاف کارروائی مناسب نہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ریسکیو ایئر ایمبولینس سے مریض کی منتقلی. 2 روز قبل چھت سے گر کر مفلوج مریضہ کو میاں سے راولپنڈی منتقل کیا گیا. حلیمہ بی بی کے اہل خانہ نے مریم نواز کا شکریہ ادا کیا.
کہا آپ ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا بہترین اور بروقت علاج پر ہر شہری کا حق ہے جو ضرور دیا جائے گا۔ کراچی میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش، گرمی کم نہ ہوئی، درجہ حرارت 39 ڈگری تک جا پہنچا، شدت 50 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے شہر کے بیشتر مقامات میں آج تیز بارش کا امکان ہے۔ ہوا کا کم دباؤ برقرار رہا تو کل بھی شہر کے مضافاتی علاقوں میں بارش ہوگی۔ کل شام سے سمندری ہوائیں بحال ہونے کی توقع، سمندری ہوائیں بحال ہونے کے بعد درجہ حرارت میں کمی آئے گی۔ نیب ٹیم کی توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے اڈیالہ جیل میں چھٹے روز تفتیش۔ نیب ٹیم تفتیش سے متعلق پیشرفت رپورٹ کل عدالت میں پیش کرے گی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 22 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کا نئی گاڑیاں فراہم کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ قومی اسمبلی ذرائع کا کہنا ہے قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینوں نے گاڑیاں پرانی اور ناکارہ ہونے کی شکایت کی تھی۔ مشترکہ مفادات کونسل کا کل ہونے والا اجلاس پھر ملتوی۔ اس سے پہلے 10 جولائی کو بھی اجلاس ملتوی کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس وزیر اعظم اور دیگر ارکان کی مصروفیات کی وجہ سے ملتوی کیا گیا۔ نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ پشاور کے نواحی علاقے میں فائرنگ سے شہید اہلکار سعید اللہ کی نماز جنازہ ادا۔ دہشت گردوں نے گزشتہ رات پولیس چوکی پر حملہ کیا تھا۔ جوابی فائرنگ سے دہشت گرد فرار ہو گئے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پشاور میں پولیس چیک پوسٹ پر فائرنگ کی مذمت، کہا وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہید کانسٹیبل کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کراچی میں ہاکس بے جانے والی فیملی کو لوٹ لیا گیا۔ ماڑی پور فٹ بال چوک کے قریب گاڑی خراب ہوئی تو ملزمان آ گئے، خاتون اور بچی کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا، لوٹ مار کے بعد فرار ہو گئے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی۔ ایس ایچ او کو شو کاز جاری، کہا ایک ہفتے میں ملزمان گرفتار نہ ہوئے تو ایس ایچ او کے خلاف کارروائی ہوگی۔ 22 اپریل سے اب تک 50,000 خواتین کی شکایات موصول ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن سے متعلق ٹویٹ، لکھا خواتین کی شکایت پر 3172 ایف آئی آر درج کرائی گئیں، 3092 کیسز کی تفتیش جاری ہے، 803 کیسز کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی، 42,933 کیسز کو صلح یا دیگر وجوہات کی بنا پر ختم کیا گیا۔ شہری ایمرجنسی کی صورت میں 15 ڈائل کریں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اپنی جماعت کا کنٹرول کھو چکے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بائیڈن اور ڈیموکریٹس کے درمیان تنازع میں شدت آ گئی۔ مزید 12 ڈیموکریٹس اراکین کا جو بائیڈن سے صدارتی انتخابات سے دستبرداری کا مطالبہ۔ وائٹ ہاؤس کے باہر ڈیموکریٹس کا احتجاج، مظاہرین نے صدر بائیڈن سے الیکشن کی دوڑ سے دستبرداری کا مطالبہ کیا۔ امریکی ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹ پارٹی رہنماؤں پر طنز کے تیر برسا دیے۔ مشیگن میں انتخابی ریلی سے خطاب میں صدر جو بائیڈن کو کمزور ترین صدر کہہ ڈالا۔ نائب صدر کیملا ہیرس کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں پاگل قرار دیا۔ نینسی پیلوسی کا بھی تمسخر اڑایا۔ ٹرمپ نے کہا میں نے تو جمہوریت کے لیے گولی کھائی ہے، اس کے لیے خطرہ کیسے ہو سکتا ہوں۔ 5 نومبر امریکی تاریخ کا اہم دن ہوگا، ہم مل کر ایک بار پھر امریکہ کو عظیم اور محفوظ ملک بنائیں گے۔ غزہ میں مہاجرین کیمپ پر اسرائیلی فورسز کی بمباری، ہزاروں فلسطینی دربدر۔ نصیرات کیمپ پر بمباری میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد جان سے گئے۔ البریج کیمپ پر حملے میں 3 فلسطینی شہید۔ ایک ہفتے کے دوران اسرائیلی فورسز کی جارحیت میں 200 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے فریقین جلد معاہدے کے قریب پہنچنے والے ہیں، کچھ مسائل باقی ہیں جنہیں حل کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے تل ابیب پر حملے کے بعد یمن کی بندرگاہ پر فضائی حملہ کر دیا، 3 افراد ہلاک، 80 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے حوثیوں کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثیوں کا اسرائیل کو مؤثر جواب دینے کا اعلان، کہا اسرائیل میں اہم اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ جمعے کو تل ابیب پر امریکی سفارت خانے کے قریب حوثیوں کے ڈرون حملے میں ایک شخص ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہوئے تھے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی ایک روزہ دورے پر آج رات سری لنکا پہنچیں گے، آئی سی سی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ 19 جولائی سے جاری اجلاس میں 108 رکن ملکوں کے 220 اراکین شرکت کر رہے ہیں۔
ICC اجلاس میں چیمپئنز ٹرافی کے بجٹ کی حتمی منظوری بھی دی جائے گی. پہلی بار کونسل کی سالانہ میٹنگ کا انعقاد ایشیا میں ہو رہا ہے. ویمنز ایشیا کپ میں قومی ٹیم آج نیپال سے ٹکرائے گی. دمبولا میں میچ کچھ دیر بعد شروع ہوگا. گرین شرٹس کو پہلے میچ میں بھارت نے 7 وکٹ سے شکست دی. نیپال نے افتتاحی میچ میں UAE کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. پاکستانی اسکواش پلیئر ناصر اقبال نے آسٹریلیا میں ٹائٹل اپنے نام کر لیا. PSA چیلنجر ٹسمینین اوپن اسکواش کے فائنل میں سوئٹزرلینڈ کے ڈیوڈ بارنٹ کو 3-1 سے ہرایا. گزشتہ چند روز کے دوران ناصر کو آسٹریلیا میں تیسرا ٹائٹل ہے. ناصر نے آسٹریلیا میں بینڈیگو اور شارپٹن اوپن بھی جیتا تھا.